میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ خوشاب سے ہے. تو اس وقت میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھی. اس سے پہلے میں میٹرک میں بایو رکھ چکا تھا, لیکن مجھے جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ میتھس کے ریلیٹڈ کوئی ڈگری کریں. جی میں ابھی آپ کو نا این او پی پروگرام کی ساری جرنی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور کچھ ایسے بچے بھی تھے جنہوں نے این او پی اٹینڈ نہیں کیا, بٹ جب انہوں نے ایڈمیشن کریک کر لیا تو اس کے بعد فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ سمجھا کہ ہمیں ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے, تو وہ پورے 120% اسکالرشپ پہ آئے. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا, ایل کیٹ بھی دے سکتے ہو آپ یا ایس اے ٹی بھی دے سکتے ہو. 15 لاکھ آتی ہے پر ایئر. اور اس کے اوپر لمس کے اندر جو آپ رہ رہے ہوتے ہو تو بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں, وہ الگ ہیں. فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ 50% آپ سے فیس چارج کرتا ہے, 50% آپ کو لون دیتا ہے. ہاں جی, لیکن ماسٹرز کے حوالے سے کافی زیادہ ساری اسکالرشپ, خاص کر کے اسٹیم میجرس کے اندر فزکس, بایو کیمسٹری, میتھس, اس کے اندر کافی ساری اویلیبل ہیں. لمس سے جب آپ ایک دفعہ پڑھ کے نکل گئے, ایک تو آپ کا ہورائزن بہت براڈ ہو جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر بھی آپ کافی ویلیویبل ہو. ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی لگژری ہے کہ آپ کو پے کوئی اور کر رہا ہے اور نالج آپ حاصل کریں یا ڈگری آپ حاصل کریں. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں رمضان ملک بھائی, اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ یہ اپنا لمس کا وینچر بتائیں اور ساتھ ساتھ لمس این او پی پروگرام اور اس حوالے سے ہماری آڈینس کو اور ہمیں ایجوکیٹ کریں. بہت شکریہ رمضان بھائی, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ اے گریٹ کنورزیشن. ہاں جی ضرور, انشاءاللہ. سب سے پہلے تو رمضان بھائی آپ اپنا انٹروڈکشن دیں کہ کس فیلڈ میں ہیں اور لمس کس طرح سے آنا ہوا, لمس ہی کیوں آئے, تھوڑا سا اپنا بیسیکلی بیک گراؤنڈ وغیرہ ڈسکس کریں. جی میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ خوشاب سے ہے. میرے والد صاحب ایک نارمل جس طرح سے فیملیز ہوتی ہیں وہاں کے ایریاز کے اندر, ان کی ایک شاپ ہے, اس کے علاوہ وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں ایز اے سپاہی. تو ہم ایک گاؤں کے اندر رہ رہے تھے جس طرح سے نارملی بچے ہوتے ہیں, بٹ وہاں پہ ایک اسکول بنا, فلانتھروپک اسکول, جس کا نام ہے اولمپیا ماڈل اسکول. تو وہاں پہ میں 2 کلاس آنورڈ جانا شروع ہوا, جس کے اندر اتنی زیادہ فیس نہیں تھی, بٹ بہت اچھا پرائیویٹ اسکول تھا. تو وہاں پہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور وہاں تک میں نے ایف ایس سی تک کا تعلیم کی. تو اس وقت ہی ہمیں وہاں پہ اسکول نے ہی گائیڈ کیا تھا کہ یہ این او پی کا ایک پروگرام ہے جس میں لمس ہے. مجھے لمس یونیورسٹی کیا ہے, اس کے اندر کون سے کورسز آفر ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں تھا. اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تب تک, مجھے حالانکہ اندازہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. انہوں نے حالانکہ ہم سے فارم بھی خود فل کروائے, ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا کہ ہم فارم فل کریں. انہوں نے ہم سے کاغذوں پہ فارم فل کروا کے خود سبمٹ کر دی اپلیکیشن, اور وہاں سے پھر سلیکشن کا پروسیس شروع ہوا, جو کہ ایک ملٹیپل اسٹیپ کے تھرو گزرتے ہیں, جو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. تو اس طرح سے میں نے اپلائی کیا وہاں سے, اور ڈائریکٹ ایف ایس سی کے بعد میں لمس آ گیا, اور یہ سفر تھا جس کو ہم ابھی باریکی سے ڈسکس. تو آپ لمس میں کون سے ڈگری پہ آئے, اور مطلب کیا اپنی کوئی آپ نے اسپیسیفائی کی کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز نہیں کرنی ہے؟ جی مجھے میتھس کا شوق تھا شروع سے ہی, تو میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھ لی اس وقت, کیونکہ اگر بایو رکھتا تو میتھ چھوٹ جاتی. تو اس وقت میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ رکھی. اس سے پہلے میں میٹرک میں بایو رکھ چکا تھا, لیکن مجھے جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ میتھس کے ریلیٹڈ کوئی ڈگری کریں. تو اس وقت جو ایک سننے میں بات آ رہی تھی کہ سی اے جو ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وہ بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں, تو میرا اس سائڈ پہ تھوڑی سی انکلینیشن تھی. پھر جب لمس کے لیے وہ فارمز وغیرہ فل کر رہے تھے, تو اس وقت ایک ڈگری آئی بیچ میں سے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے نام سے. تو میں نے کہا چلیں یہ تھوڑے سا اس چیز سے ریلیٹڈ لگ رہی ہے, اور میرا شوق بھی تھوڑا سا میتھس والی سائڈ پہ ہے, کیونکہ میتھس نمبر بیسڈ ہی ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہی. تو میں نے اس وقت اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس چوز کیا, اور بزنس اسکول کے اندر میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی ڈگری کی ہے. تو اس طرح سے میرا سلیکشن کا تھوڑا سا میکانزم تھا کہ میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے. لیکن میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کمرس کے آئی کام, یا میں نے اس ٹائپ کی ایف ایس انٹر میں نہیں کیا تھا, میں نے پری انجینئرنگ ہی کی تھی, جو کہ ایک کلاسیکل روٹ ہے کہ بھائی ایف ایس سی ہی کرنی ہے آپ نے. اگر آپ ایک تھوڑے سے شائننگ بچے ہو اور آپ پوزیشنز لے رہے ہو, تو آپ نہ آئی سی ایس کرو گے نہ آپ آئی کام کرو گے, آپ نے کرنا ایف ایس سی ہی ہے. تو وہ اسی طرح سے میں نے پھر رکھی تھی. اور یوں اچھا, لمس میں تو ایڈمیشن سیکیور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, تو آپ کا کس طرح سے, آپ کا تو زیادہ اسکول کا بھی اس میں عمل دخل رہا, تو آپ کس پروگرام کے تھرو آئے یا کس طرح سے آپ نے اس میں لمس میں کیا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو نا ابھی لمس کی جو این او پی کی جرنی ہے وہ ساری بتا دیتا ہوں, تاکہ اس سے ویورز کو بھی تھوڑا سمجھ آ جائے کہ یہ پروسیس کس طرح سے کام کرتا ہے, اور آپ کو بھی سمجھ آئے گا. تو جب آپ میٹرک کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت تقریباً دسمبر سے لے کر فیبرری کے مہینے کے درمیان میں آپ کی این او پی اپلیکیشنز اوپن ہوتی ہیں. ابھی آپ فرسٹ ایئر کے اندر ہوگے جب آپ نے اپلیکیشن یہ فل کرنی ہوتی ہے.
تو آپ اپلیکیشن فل کرتے ہو جس کے اندر آپ سے کافی ساری ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں, آپ کی فیملی ایکسپینسز کے حوالے سے آپ کے میٹرک کے نمبرز پوچھے جاتے ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز آپ فل کر دیتے ہو. ابھی آپ ہو فرسٹ ایئر کے اندر, تو فرسٹ ایئر کے اندر تقریباً 14,000 بچہ اپلائی کرتا ہے, 14 سے 15,000, اور اس میں سے لمز اپنے جو جون جولائی کا مہینہ ہے اس دوران 15 دن کے لیے انوائٹ کرتا ہے 700 سے 800 بچوں کو. تھرو آؤٹ پاکستان سے بچے آتے ہیں, جو کہ ابھی فرسٹ ایئر کے پیپر, اس دوران آپ کے فرسٹ ایئر کے پیپرز بھی ہو گئے اور آپ کو تب تک سلیکشن ہوگی کچھ بچوں کی, جس میں میرا بھی لکیلی نام آ گیا تھا. یہ ٹوٹلی لک بیس سلیکشن ہوتی ہے کیونکہ نمبرز کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ پنجاب کے اندر نمبرز کتنے آتے ہیں, تو وہ 1000 1100 بلکہ پورے نمبر والے بچے بھی ہوتے ہیں. تو وہ کافی حد تک لک بیس سلیکشن ہے NOP کے اندر. وہ میری سلیکشن ہوئی. اس میں آپ کے لیے لمز جو ہے وہ جولائی میں آپ کو بلاتا ہے 15 دن کے لیے. دیٹ از ٹوٹلی فنڈیڈ بائی لمز. آپ کو کوئی 1 روپیہ بھی اس دوران نہیں دینا ہوتا. 15 دن آپ کو رہائش دی جاتی ہے لمز کے اندر, کھانے پینے کا سارا انتظام ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ہر روز گائیڈنس دی جاتی ہے کہ سیٹ کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. اس کے اندر 2 سبجیکٹ ہیں ٹوٹل, میتھس اور انگلش, لیکن آپ کو کافی ساری چیزیں اور بھی گائیڈ کی جاتی ہیں اور آپ کی گرومنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے, سو دیٹ آپ کو اپلیکیشن پروسیس کا پتہ ہو, کس ٹائپ کے بچے آپ کو کیا بننا ہے کہ آپ کریک کر سکو لمز کا ایڈمیشن پروسیس. بیکاز اس کے اندر صرف ایک SAT یا LCAT ہوتا ہے ٹیسٹ, صرف اس کا عمل دخل نہیں ہے, بلکہ کافی ساری چیزیں اور بھی ہیں, جس طرح سے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, آپ نے کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کون سی لکھنی ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس وغیرہ کے حوالے سے آپ کس طرح سے تھوڑا اپنی اپلیکیشن کو انہینس کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اس 15 دن کے اندر سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا SAT یا LCAT کا جو پیٹرن ہے, اس ٹیسٹ کے مطابق مطلب 3 ٹیسٹ ان 15 دن کے اندر دلوائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی تھوڑی ٹریننگ ہو جائے. پھر یہ ٹیسٹ جب آپ واپس چلے جاتے ہو تو آپ نے اگلے 5-6 مہینے تک اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. فیب یا مارچ کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے, جو آپ نے اگر کریک کر لیا تو اس کے بعد لمز کا ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور اپلیکیشن جو ہے کافی ایکسٹینسو ہوتی ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے NOP نہیں اٹینڈ کیا, تو اگر کسی بیکورڈ مطلب کسی ایسے ایریا کا بچہ ہے جس کو ابھی لمز کا نہیں پتہ, تو وہ جیسے اپلیکیشن کو دیکھتا ہے نا, اتنی لینتھی اپلیکیشن ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا ڈر والا فیکٹر آ جاتا ہے کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں. تو اس وجہ سے نا بچے اکثر اپلیکیشن فل ہی نہیں کرتے, جو ایڈمیشن اپلیکیشن ہوتی ہے. تو NOP کے اندر 15 دن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو سپورٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے, کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ کانفیڈنس مل جاتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا سپورٹ سسٹم بھی مل جاتا ہے. فیس بک گروپس بن جاتے ہیں, جو آپ کا سیکشن بنا وہاں پہ وہ بچے آپ کے ساتھ گل مل گئے, واٹس ایپ گروپس آپ نے بنا لیے, تو وہ ایک نیٹ ورک جب بن جاتا ہے نا, تو پھر دیکھا دیکھی بھی بچے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو NOP کے وہ بچے مطلب NOP کے لیے جو 700-800 بچہ آتا ہے, اس میں سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ 100-150 بچہ لمز کا ٹیسٹ بھی کریک کر لیتا ہے اور وہ پھر ایڈمیشن لے کے بھی آ جاتا ہے. تو NOP کا بیسیکلی کرائٹیریا کیا ہے جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں؟ کیا ہر کوئی اس پہ اپلائی کر سکتا ہے, یا اور جو اس کی ٹوٹل سیٹس وغیرہ کتنی ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس لمز NOP میں رکھتا ہے آپ نے؟ تو NOP کا جو پروگرام کی سلیکشن ہے نا, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے. اچھا. تو NOP کے اندر جو کیونکہ بچوں کا بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیکورڈ ایریا سے بچوں کو اٹھا کے لمز کے اندر لے کے آئیں, ان کو سمجھائیں کہ کس طرح سے آپ نے پروسیس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس میں 14 سے 15,000 اپلیکیشنز ہر سال اس پروگرام کی ایڈمنسٹریشن کے مطابق سبمٹ ہوتی ہیں, جو کہ بیشتر پنجاب سے ہوتی ہیں, بٹ باقی ایریا سے بھی ہوتی ہیں. لیکن NOP پروگرام انٹینشنلی یہ کرتا ہے کہ بلوچستان, سندھ اور بہت زیادہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی رسائی بہت کم ہے, وہاں سے زیادہ بچوں کو لے کے آتا ہے. پنجاب کی جو ہے اس حساب سے تھوڑی سی ایون کے نمبرز, جو آپ پنجاب کے جو بچے آئے ہوئے ہوں گے ان کے نمبرز آپ کو جنرلی دیکھے گا کہ وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو بلوچستان میں. مثال کے طور پہ بلوچستان میں ایک بچہ 1100 میں سے 950 یا 950 اتنے نمبرز پہ بھی آ سکتا ہے. پنجاب کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں کمپٹیشن پھر زیادہ ہے. تو اسی طرح سے مطلب ہر صوبے کے بچوں کو ایک خاص پروپورشن کے مطابق NOP پروگرام لے کے آتا ہے اور ان کو پھر ٹرین کرتا ہے. تو اس سلیکشن کے اندر یہ ہے کہ ایک تو آپ کے نمبر اچھے ہونے چاہیے, پھر آپ نے اپلیکیشن کے اوپر کام کس طرح سے کیا, آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کس طرح سے فل کی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا یہ والا پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے, جو کہ 600 ورڈ سے لے کے 1200 ورڈس کے درمیان میں ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اپنی جو اسٹوری ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے لکھیں سو دیٹ NOP ہو ایور از ایویلیویٹنگ یور اپلیکیشن وہ کانفیڈنٹ ہو کہ اگر ہم اس بچے کو بلائیں گے تو کل کوئی ایڈمیشن بھی کریک کر سکتا ہے, کہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے ٹورڈز دا لمز یا اپنی کوئی بھی ڈگری ہو. تو یہ NOP کے ہی ہے اسٹیٹمنٹ, یا جو نارمل ایڈمیشنس بھی ہوتے ہیں ان میں بھی اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے, یہ دونوں کی فرق ہے؟ اس میں اسٹیٹمنٹ
بعد میں ہوتی ہے. لیکن NOP کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. NOP کے لیے جو آپ اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہوتے ہو وہ آپ فرسٹ ایئر میں لکھتے ہو. جب آپ واپس چلے جاتے ہو اور ایڈمیشن پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لمز ایڈمیشن کی الگ ہے دو. اور جو اب NOP کے بعد یا اگر کہیں کہ ٹیسٹ وغیرہ کا جو ایک سیشن آتا ہے جس کی ظاہر ہے وہ تیاری کرواتے ہیں بلا کر بھی, وہ ایک SAT کا ہے اور ایک LCAT کا ہے. جی, جب آپ فرسٹ ایئر کے دوران NOP کے اندر مثال کے طور پہ آپ کی سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوئی, دو چانسز ہیں. یا تو آپ ہو جاؤ گے, لک بیس سلیکشن ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس دوران ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر NOP میں اپلائی کیا آپ نہیں ہوئے تو اس کے بعد آپ کے لیے لمز کے دروازے بند ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو. اچھا, ایڈمیشن کا جو LCAT ہے وہ فیبرری میں ہوتا ہے. اگر آپ SAT دے سکتے ہو جس کی تقریباً اس وقت ڈالر کنورژن کے حساب سے فیس اس وقت بنتی ہے 35,000 سے 40,000 کے درمیان. اچھا, اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ وہ دسمبر یا نومبر میں دے سکتے ہو اور لمز وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. LCAT خالصتاً ہے لمز کا انٹری ٹیسٹ ہے, اور SAT تو ایک SAT انٹرنیشنل ٹیسٹ ہے. لمز کہتا ہے کہ آپ SAT دے دیں تو ہم وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو فیبرری کے اندر ہم اپنا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں جو کہ SAT کے پیٹرن کے مطابق ہی ہوگا, اور وہ اس کی فیس تقریباً 8,000 روپے ہے. تو ٹوٹل اپلیکیشن کی جو فیس بن جاتی ہے اگر آپ کا NOP میں نہیں ہوا تو 15,000 روپے کے 15,000 سے 16,000 کے درمیان میں اپلیکیشن فی بنتی ہے جو کہ آپ کو شروع میں دینی ہوگی. اگر آپ کا NOP کے اندر NOP کے اندر سلیکشن ہو گئی, وہ آپ لکی 700-800 والے گروپ میں آ گئے, تو پھر NOP یہ کرتا ہے کہ وہ جو 15,000 روپے ہے ایڈمیشن فیس وہ NOP آپ کی بہاف کے اوپر لمز کو دیتا ہے. اچھا, تو وہ 15,000 روپیہ اومیٹ ہو جائے گا اگر آپ NOP میں سلیکٹ ہوئے ہو. اگر آپ نہیں سلیکٹ ہوئے تو وہ 15,000 آپ کو دے کے ایڈمیشن پروسیس آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی فیور ملتی ہے جو NOP کے جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں اور جو نہیں ہوتے, کوئی اتنا کرائٹیریا ہے کہ اس میں سے زیادہ بچے پکڑتے ہیں یا اس میں سے کم, کچھ اس طرح کا ایک خاص؟ نہیں, ایسا کرائٹیریا نہیں ہے اس حساب سے, کیونکہ NOP از اے ڈفرینٹ باڈی, ایڈمیشنز ڈپارٹمنٹ از اے ڈفرینٹ باڈی, اور ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. NOP کا صرف کام یہ ہے کہ بچے ایسے جو کہ ویسے کریک نہیں کر سکتے لمز کا کرائٹیریا, ان کو اس لیول پہ لے کے آیا جائے کہ وہ بھی کل کو کریک کر سکیں, وہ ایڈمیشن ٹیسٹ دے دیں, ان کو ایک بیسک وہ مل جائے, آگاہی دے دیں کہ لمز ہے کیا چیز اور کس طرح سے اس میں. ایسا ہی ہے. پہلا بینیفٹ تو یہ ہوگا کہ ایک گائیڈنس مل گئی اور ایک ٹیسٹ کا پیٹرن سمجھ آ گیا. دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ لمز NOP جو ہے وہ کنٹینیوسلی بچوں کو پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہو, کہاں تک پہنچی. اس کے علاوہ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں آن لائن. آج کل گروپ بن گیا فیس بک کے اندر, جو 700-800 بچے آئے ان کا فیس بک کا گروپ بن گیا. اس کے علاوہ جو آپ کا سیکشن ہے اس کا واٹس ایپ گروپ بن گیا. تو وہ بچے انٹر کنیکٹڈ رہتے ہیں اور وہ تیاری کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا بینیفٹ جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ 15,000 روپے آپ کا میٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے پے کرنا ہے. جی. اور یہ ایک فرق ہے NOP اپلیکنٹ اور ریگولر اپلیکنٹ کے درمیان. باقی آپ کو اینڈ پہ اسکالرشپ ملتی ہے نہیں ملتی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ NOP کے اندر 15 دن کے لیے آئے ہو یا نہیں آئے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ گریجویٹ ہوئے ہیں جو 15 دن اٹینڈ کیا تھا بٹ انہوں نے پوری فیس دی کیونکہ ان کے گھر والے افورڈ کر سکتے تھے. اچھا. ہاں جی. اور کچھ ایسے بچے بھی تھے جنہوں نے NOP اٹینڈ نہیں کیا بٹ جب انہوں نے ایڈمیشن کریک کر لیا تو اس کے بعد فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ سمجھا کہ ہمیں ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے, تو وہ پورے 120% اسکالرشپ پہ آئے. تو یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے NOP کے اندر سلیکٹ ہو گئے تو آپ کی اب اسکالرشپ پکی ہے. فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ آپ کی اپلیکیشن الگ سے ایویلویٹ کرے گا. صحیح. تو اچھا, اسکالرشپ پہ اگر آئیں تو ایک نارمل جو لمز کی فیس ہے وہ کتنی ہے, اور جو NOP کے تھرو آتی ہے تو اس میں کتنا ہوتا ہے کہ 120% لگتی ہے اور یا کچھ پرسنٹیج سیٹ کی جاتی ہے؟ اور اگر NOP میں صرف یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان اسٹوڈنٹس کو پکڑا جاتا ہے جن کا اس طرح سے بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یا ان کو ویلیویشن کا اور وہ ساری چیزیں لمز کی کرائٹیریا کا یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, تو اگر تو وہ افورڈ کر رہے ہیں فیس تو اس کا مطلب ان کا بیک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے کہ وہ لمز کو ریسرچ بھی کر چکے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے, یا وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل گاؤں وغیرہ کے ہیں اور کوئی لینڈ لارڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے آپ کلیئر کریں کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہونا NOP کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ان کے مارکس ہیں یا ان کا ساتھ بیک گراؤنڈ, دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. NOP کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے نمبرز کے ساتھ ساتھ, لیکن NOP کے دوران آپ جو بھی لکھتے ہو وہ ایویلویٹ نہیں ہوتا اس طرح سے. آپ کی جہاں مطلب آپ کے علاقے کو وزٹ نہیں کریں گے اس دوران, آپ کو بس جو آپ نے لکھا ہے اس کی بیسس کے اوپر بلائیں گے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے شروع میں لکھ دیا کہ میرا کم ہے, آمدنی کم ہے, بعد میں آپ فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک سچ بتانا پڑے گا کیونکہ وہ تو ایویلویٹ کریں گے, آپ کے گھر پہ بھی آئیں گے, وزٹ بھی کریں گے. تو وہ آپ بار بار نا اسٹیٹمنٹس اس طرح کی چینج نہیں کر سکتے بیکاز
ایک دفعہ آپ اور بات بتا رہے ہو، بعد میں آپ اور بات بتا رہے ہو، وہ ان کے ظاہر سارا ریکارڈ. ہاں، تو وہ اس وجہ سے بھی پھر آپ کی جو فائنینشیل ایڈ اپلیکیشن بعد میں ہوتی ہے وہ امپیکٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ جو حقیقتاً ہے آپ NOP اپلیکیشن کے اندر بھی وہی چیز لکھیں. تو اس سے اگر آپ ایک اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں، جو کہ کافی جنرس ہے، ویسے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو نارملی ایک مڈل کلاس انکم والا بندہ کما رہا ہوتا ہے ہم اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہ لکھیں. لیکن لمز کے لوگوں کو پتہ ہے. اب فیس کی آپ نے بات کی جس طرح سے، ایک نارمل جو بندہ 50-60 ہزار روپیہ کما رہا ہے وہ لمز کی پر کریڈٹ اور فیس ہے کوئی 34-35 ہزار روپیہ، جو کہ بنتی ہے ایک سال کا 14 سے 15 لاکھ، اور اگر 4 سال کا کیا جائے تو وہ تقریباً 60 لاکھ روپیہ بن جاتی ہے. اس کے اندر ہاسٹل اور فیس ہے ابھی. اس کے علاوہ جب آپ ایڈ کرو گے کھانے پینے کے اخراجات تو وہ اور بھی آگے چلا جاتا ہے. تو 65-70 لاکھ روپے کی ڈگری ایک 50-60 ہزار روپے والا بندہ کمانے والا جس کے 2-3 بچے اور بھی ہیں، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو وہ NOP جو فائنینشیل ٹیم ہے اس کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور آپ بس ٹھیک طرح سے لکھیں تو اگر آپ ڈیزرو کرتے ہو، آپ کے نمبرز اس پوائنٹ کو میٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کرائٹیریا کے اندر آ رہے ہو تو آپ کو بلا دیا جائے گا NOP میں. اور اگر NOP میں نہیں بلایا گیا تو آپ خود سے تیاری کرو. ایڈمیشن ٹیسٹ 15,000 روپیہ فیس دے کے آپ اس کو ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ نے کریک کر لیا تو بھی آپ کو بعد میں فائنینشیل ایڈ مل جائے گی. اچھا، تو ایڈمیشن ٹیسٹ کن بیسس پہ ہے؟ جس طرح SAT کا آپ نے بتایا میتھس انگلش ہے، اور ایڈمیشن ٹیسٹ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا تیاری کرنی چاہیے، کن سبجیکٹس کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور لمس کے بھی ظاہر ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ انجینئرنگ میں بھی آتا ہے، سائنسز میں بھی آتا ہے، لاء میں بھی آتا ہے، تو وہ سب کے کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہیں، اور یہ کس طرح سے پھر ہوتا ہے کہ اپنی وہ پریفرنس سلیکٹ کرنے کا؟ جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ کی، اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا اسکولس کے حوالے سے کیا گائیڈنس ہے. اچھا، جو ٹیسٹ ہے نا، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا LCAT بھی دے سکتے ہو آپ، یا SAT بھی دے سکتے ہو. دونوں کا پیٹرن اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 سبجیکٹ ہیں اس کے اندر، صرف میتھس انگلش تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے FSC کے بچوں کے لیے، جو کہ میرے لیے بھی بہت ٹف تھی. میرا یہ ہوتا تھا کہ اگر میں مثال کے طور پہ 1300 نمبر آ رہے ہیں تو اس میں سے 700 نمبر ہیں، 1400 کا ٹوٹل، 1600 کا ٹوٹل ٹیسٹ ہوتا ہے. سو 800 نمبر کی ڈویژن ہے میتھس اور انگلش کی. تو میرے 680 آ جائیں گے میتھ میں، اور باقی ٹوٹل نمبر بنیں گے 1300، باقی سارے انگلش سے کٹ رہے ہیں. تو 780 مطلب 800 میں سے 780 آپ میتھس کے اندر کر رہے ہو، تو ادھر سے آپ نے کوئی 300-400 نمبر کٹوا دیے انگلش سے، تب جا کے آپ کی 1300 بنے. تو انگلش تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے. A لیولس کے بچے تھوڑے اس میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن میتھس جو ہے وہ بہت بیسک لیول کی ہوتی ہے، میٹرک کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، الجبرا ہو گیا، اس ٹائپ کی چیزیں. تو 2 چیزیں ہیں، انگلش یا میتھس ہے. انگلش کو امپروو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایک تو کوئی کتابیں وغیرہ پڑھ لیں، اس سے آپ کی انگلش امپروو ہوگی. دوسرا خان اکیڈمی ہوتی ہے جو کہ SAT کی تیاری کراتی ہے، اس کے اندر ایکسرسائزز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، وہ آپ پریکٹس کرتے رہو. اوور ٹائم آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتا جائے گا کہ ٹیسٹ کو کس طرح سے کریک کرنا ہے. جو خان اکیڈمی میں ساری فری ہے یا اس کی کوئی ہوتی ہے اسپیسیفک فی وغیرہ؟ خان اکیڈمی فری ہے موسٹلی، اور جو ویسے ابھی آج کل کافی سارے ٹیسٹ پریپریشنز بھی آ گئی ہیں، وہ بہت مناسب قیمت کے اندر آپ کو تیاری کروا دیتے ہیں. تو وہ بھی آن لائن اب آپشنز، کیونکہ اب کووڈ کے بعد سے آن لائن آپشنز بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو آپ اس چیز کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہو. 8-10 ہزار روپے نارملی اکیڈمیز لے رہی ہوتی ہیں، تو وہ آن لائن بھی آپ کو تیاری کروا دیتی ہیں SAT یا LCAT کی. اچھا، کچھ اکیڈمیز اس طرح کی بھی ہیں کہ جو ظاہر ہے آف لائن اور آن کیمپسز اپنی کلاسز بھی رن کری ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی کری ہیں، اور اس میں پھر کتنی ریشو آ جاتی ہے؟ کیا اتنا فرق پڑتا ہے کہ اکیڈمی سے آپ تیاری کر لیں، یا آپ نے کس طرح، آپ نے اپنا بتائیں کہ کس طرح سے کی تھی؟ خود سے کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے؟ میں نے ایک ٹیوٹر کے تھرو تیاری کی تھی، وہ مجھے تیاری کرواتے تھے، انگلش کی میتھس کی دونوں کی وہی کراتے تھے، وہ لم اسٹوڈنٹ تھے. تو اب باقی یہ ہے کہ ابھی جب کووڈ کے بعد سے ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں آپ کو. باقی یہ ہے کہ ٹیوٹر یا اکیڈمی والے جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں. دن کے اندر زیادہ گھنٹے کا سیشن ہو جائے گا آپ کا. باقی جو آپ نے ٹائم دینا ہے، اب یہاں پہ آ کے بچوں کے لیے ایک اور مسئلہ بھی بن جاتا ہے. سیکنڈ ایئر کے پیپرز قریب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں LCAT آ گیا یا SAT آ گیا. تو وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا، ایک تو آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر نمبر بھی لینے ہوتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے وہ آپ کی پریکٹس پہ ہی ہے. جتنا یہ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیٹرن بیسڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ چیز کی اور آپ پہلی دفعہ ہی کریک کر لو گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اوور ٹائم جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہو، ایک سرٹن ٹائم دیتے ہو، سرٹن نمبر آف آورس پٹ کر لیتے ہو جب اس ٹیسٹ کی پریپریشن کے اندر، تو تبھی آپ وہ اس ٹیسٹ کو کریک کر سکتے ہو. موک ٹیسٹ وغیرہ دیتا رہے بندہ اور اپنے آپ کو وہ کرتا ہے.
تو اس میں کتنا پرسنٹ ایف ایس سی جو فرسٹ ایئر کے مارکس ہیں وہ کتنے کاؤنٹ ہوتے ہیں, یا میٹرک کے کتنے کاؤنٹ, یا سیکنڈ ایئر کے تو میرے خیال میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی ایڈمیشن سیکیور ہو چکا ہوتا ہے؟ ہاں جی, فرسٹ ایئر کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے, میٹرک کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت زیادہ ویٹیج ہوتی ہے ایل کیٹ یا ایس اے ٹی کی, اور پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی کافی زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا, پرسنل اسٹیٹمنٹ کی طرف آئے ہیں اگر, ابھی میرے خیال میں باقی تو پوائنٹس زیادہ تر ہمارے کور ہو رہے ہیں نا ایڈمیشن ٹیسٹ. ایک چیز رہ گئی تھی, اسکول پریفرنس آپ نے دینی ہوتی ہے جب آپ ایڈمیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہو. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اسکولز ہیں کس طرح سے ڈیوائڈیڈ. لمس کے اندر سب سے پہلے آپ بات کر لیں بزنس اسکول کی, جہاں سے میں نے پڑھا. اس کے اندر 2 میجرز ہیں ٹوٹل, ایک ہے مینجمنٹ سائنسز, دوسرا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. شروع میں آپ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس سلیکٹ کر لیں یا مینجمنٹ سائنسز سلیکٹ کر لیں, میٹر نہیں کرتا, آپ نے اسکول ٹھیک سلیکٹ کرنا ہے آپ کی اپنا رجحان کے حساب سے. ٹھیک ہے. بعد میں آپ مینجمنٹ سائنس 1 سال کے بعد آپ مینجمنٹ سائنسز بھی رکھ سکتے ہو اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس بھی رکھ سکتے ہو. اسی طرح سے دوسرے اسکول کی بات کر لیتے ہیں, وہ ہے سائنسز کا اسکول, جس میں کمپیوٹر سائنس ہو گئی, الیکٹریکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ ہو گئی, بایو فزکس, کیمسٹری, اور وہاں پہ اکاؤنٹ اینڈ میتھس بھی ہے. تو یہ اسکول ہے. اس کے لیے پہلے ایسا ہوتا تھا, پچھلے سال تک ایسا تھا کہ اس کے لیے ایک الگ سے بھی ٹیسٹ ہوتا تھا جس کو ایس ایس سی ٹیسٹ بولتے تھے, اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ کا ٹیسٹ. لیکن لمز نے اس دفعہ 2025 کے اندر وہ ٹیسٹ اومٹ کر دیے. اب صرف ایل کیٹ کی بیسس کے اوپر آپ کا اس ایس ایس سی ٹیسٹ کے اندر, ایس ایس سی اسکول جو اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے اس میں بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ادھر آپ نے پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں آنا ہے, کیمسٹری میں آنا ہے, بایو میں آنا ہے. اور وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ, مثال کے طور پہ آپ کا ایڈمیشن ہوا کمپیوٹر سائنس رکھ کے آپ نے, لیکن آپ نے جب پہلے سال کے اندر کافی سارے سبجیکٹس پڑھے تو آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں مجھے بایو میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور میں اس سائڈ پہ جاؤں تو مجھے زیادہ اچھا کر سکتا ہوں. تو 1 سال کے بعد آپ چینج کر سکتے ہو اس کا میجر بھی. ود ان اسکول میجر چینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ ایس ایس سی کے اندر کمپیوٹر سائنس میں آپ آئے اور اب آپ کہتے ہو کہ میں نے 1 سال کے بعد اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں جانا ہے, دوسرے اسکول میں جانا ہے, وہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ امپاسبل نہیں ہے. اس میں بھی کچھ 10-12 ٹرانسفرز ہر سال اسکولز انٹر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی چیز ہے کہ بعد میں 1 سال کے بعد آپ کے پاس وہ آپشن بھی ہوتا ہے. یہ 2 اسکول ہمارے کور ہو گئے. تیسرا آپ کا لاء اسکول آ گیا. چوتھا آپ کے پاس ہے ہیومینٹی اسکول. تو اس کے اندر ہمارے پاس 2 اسٹریمز آ جاتی ہیں ہیومینٹی اسکول کے اندر. ایک ہے پولیٹیکل سائنس والی اسٹریم, پولیٹیکل سائنس ہو گیا, ہسٹری ہو گیا, انگلش ہو گیا, یہ والے جو سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, یہ والے جو ہیومینٹیز آرٹس والے سبجیکٹس ہیں. تو اس کے اندر ایک سرٹن سیٹس ہوتی ہیں, جو بچے اس اسٹریم میں آتے ہیں وہ انہی سبجیکٹس کو لے سکتے ہیں. پھر ایک اور اسٹریم ہے جس کے اندر ابھی انہوں نے, پہلے صرف اکنامکس تھی, اکنامکس اینڈ میتھس دو تھے, اکون یا اکون اینڈ میتھس. ابھی انہوں نے تیسرا بھی ایک ایڈ کی ہے, اکون, اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس اور میتھس, ان تینوں کے کمبینیشن سے ایک نیا میجر بنایا ہے جو کہ آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. یہ بھی بزنس اسکول کے انڈر نہیں, یہ ہیومینٹی اسکول کے اندر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا سائنس کا جو ہے ابھی انہوں نے ہیومینٹی اسکول کے اندر رکھا ہے. اچھا, اب جس طرح سے یہ بالکل ایک ڈفرینٹ نیش ہے کہ ایک طرف انجینئرنگ ہے, ایک طرف اکنامکس ہے, اور ایک طرف یہ ہیومینٹیز آرٹس ہے, تو کیا یہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ جو آئی کام پڑھ کے آیا ہوا یا آئی سی ایس پڑھ کے آیا ہوا یا اس کے پری انجینئرنگ میں کیمسٹری میں فزکس میں مارکس وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں وغیرہ پڑھتی ہیں؟ کیونکہ جو لاء کی ڈگری ہے اس کے لیے ایل اے ٹی کا بھی کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی بھی تھوڑے سے اسپیسیفکیشنس ہیں اسکولس کی. ہاں جی, موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایچ ای سی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا, مثال کے طور پہ آپ نے بات کی کہ بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے یا نہیں. میرا بیک گراؤنڈ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا کامرس کا نہیں تھا, لیکن مجھے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد انہوں نے لیا, وچ مینس کہ آپ فیلڈس چینج کر کے آ سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایچ ای سی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس یا پھر میتھس پڑھنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے ایچ ای سی کی کہ بچے نے میتھس پہلے کی ہوئی ہو. تو اگر آپ بایو پڑھ کے آ رہے ہو تو پھر آپ میتھ یا اس سائڈ پہ نہیں جا سکتے. کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے میتھس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ پری میڈیکل کے بعد بھی آ سکتے ہو. اسی طرح سے اکنامکس کے اندر, اب اکنامکس مثال موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اکنامکس بچے ایف ایس سی والے بیک گراؤنڈ والے نہیں رکھتے, تو آپ ایچ ایس ایس سلیکٹ کر سکتے ہو. ایون ایف ایس سی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کے بعد بھی صرف آپ نے ایچ ایس ایس کے اندر سلیکٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اکنامکس والی اسٹریم میں جانا چاہ رہے ہو یا ہیومینٹیز والی میں جانا چاہ رہے ہو, کیونکہ پھر آپ انٹر ٹرانسفر نہیں کر سکتے اسکول کے اندر. آپ کو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے آنا ہے کہ میں نے ہیومینٹیز جانا ہے یا اکنامکس والی سائڈ کے جانا ہے, کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کو انٹر ٹرانسفر نہیں کرنے دیتے یہاں پہ 1 سال کے بعد بھی. اور جو لاء کا ہے اس میں لیٹ, اس میں لیٹ جو ہے اس کا یہ سین ہے کہ لیٹ آئی تھنک آپ کے ود ان 2 ایئرس لمس ایڈمیشن کے بعد بھی آپ دے سکتے ہو. اگر آپ اسی وقت ہی سبمٹ کرا دو تو وہ ایڈمیشن کے اندر آپ
اتنی زیادہ اس کی ویٹیج نہیں ہوتی, کیونکہ لیٹ جو ہے وہ آپ 2 سال تک سبمٹ کر سکتے ہو, اور اٹس اے ویری بیسک ٹیسٹ. لمس کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, تو وہ بعد میں بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہو ایڈمیشن ہونے کے بعد لاء کے لیے. صحیح سے. تو یہ کتنا ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے یا مارکس کا, اس میں کوئی ڈپینڈنسی ہے کہ اگر اس نے میتھس نہیں پڑھا اور وہ کہ نہیں میں نے اپنی کچھ ان چھٹیوں میں یا اس کا گیپ ایئر ہے اس میں وہ کچھ تیاری کر لیتا ہے, تو وہ اپنا کوئی اس طرح کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں؟ جس طرح پہلے آپ بتا رہے ہو کہ وہ انجینئرنگ اسکول کا تھا الگ سے, تو اب اس طرح کا کچھ نہیں ہے, اب صرف انگلش اور میتھس کا ہی ٹیسٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹس کا ہے ابھی بھی؟ جی, پہلے جو سائنس اینڈ ایس ایس ای جو ہے نا سر, اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ, اس نے ایک الگ سے ٹیسٹ رکھا ہوا تھا جس کو ایس ایس ای ٹیسٹ بولتے تھے, اور وہ ایل کیٹ والے دن ہی کنڈکٹ ہوتا تھا. اچھا اچھا. تو ابھی اس سال لمز نے یہ پالیسی چینج کی ہے, انہوں نے ایس ایس سی ٹیسٹ اومٹ کر دی ہے. کافی سالوں بعد یہ ایسا ہوا ہے. تو ابھی جو اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے اس کے اندر بھی آپ صرف ایل کیٹ کی بیسس کے اوپر ایف ایس سی, ایل کیٹ, پرسنل اسٹیٹمنٹ, آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز, یہ ساری چیزیں ہوں گی جو میٹر کریں گی اسکول آف بزنس کے لیے بھی, اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ کے لیے بھی, اور ہیومینٹیز کے لیے بھی. اور لاء اسکول کے لیے آپ کو ایل کیٹ دینا ہوگا, اور ساتھ میں ایل اے ٹی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. اچھا, تو ایک جنرل جو ایڈمیشن ہے اور ایک این او پی ایڈمیشن ہے, ان دونوں میں کتنا, ریگولر ایڈمیشن اور این او پی ایڈمیشن, ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ریگولر ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو جو این او پی کی سپورٹ میں نے بتایا, جو ڈفرینٹ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, وہ ساری نہیں ملیں گی. ریگولر ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو جب ہو گیا, اس کے بعد ایڈمیشن پروسیس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی کے دوران ہی اس سے 1 مہینے بعد ڈیڈ لائن ہوتی ہے فائنینشیل ایڈ کی ڈیڈ لائن. اب وہاں پہ آپ جو ریگولر ایڈمیشن والے, اگر کوئی ایسی کلاس سے ہے ابو ایلیٹ, مطلب ایلیٹ کلاس ہو گئی یا ابو مڈل کلاس ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے, وہ فائنینشیل ایڈ فارم نہیں فل کرتے نارملی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں ملنی, تو وہ اپلیکیشن فارم نہیں فل کرتے. باقی ہر بچہ جس کو تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے وہ فل کرتا ہے. این او پی کا جو بچہ ہے وہ بھی فائنینشیل ایڈ فارم فل کرے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے این او پی کو اب سب کچھ سبمٹ کر دیے تو اس کو فائنینشیل ایڈ کو نہیں سبمٹ کرنا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فائنینشیل ایڈ کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, این او پی کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. صحیح. تو اب اپلیکیشن آپ نے بھی فائنینشیل ایڈ کی سبمٹ کر دی, این او پی والے بچے نے بھی کر دی, ریگولر والے نے بھی کر دی. اب فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن, اور ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر فائنینشیل ایڈس دیتا ہے. اب فائنینشیل ایڈس ہیں کون سی, 120% کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسکالرشپس ہیں کون سی ٹائپ کی لمس کے اندر. سب سے پہلے تو وہ بچے جو سب سے مطلب فل فی پے کریں گے وہ ہو گیا 100% فی پے. پھر اس کے بعد بتایا تقریباً 15 لاکھ آتی ہے پر ایئر. ہاں. اور اس کے اوپر لمس کے اندر جو آپ رہ رہے ہوتے ہو تو بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں, وہ الگ ہیں اس سے, تو لائف اسٹائل کا خرچہ الگ ہے اس کے علاوہ. صحیح. تو یہ فیس 100% فی آپ اس کو کہہ لیں. پھر دوسرا ہے آپ کے پاس, ایسا ہوتا ہے کہ لمس فائنینشیل ڈپارٹمنٹ 50% آپ سے فیس چارج کرتا ہے, 50% آپ کو لون دیتا ہے. اچھا. تو یہ سیکنڈ ٹائپ ہوگی. اور یہ کتنے ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے جو لون ہوتا ہے, یعنی کہ جاب وغیرہ کے لون کا یہ سین ہوتا ہے کہ کچھ 6 سے 7 مہینے بعد آپ کا پیمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ بلا سود لون ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سود انوالوڈ ہے. تو یہ قرض حسنہ کہہ لیں اس کو آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر ایک سرٹن پیریڈ کے بعد پیمنٹ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے سال کے اندر اب میرے جو دوستوں کی پیمنٹس آئی ہیں آئی تھنک ایک سال کی 1,20,000 ہے, اور وہ اوور ٹائم اسکیٹرڈ ہو کے مطلب کلیکٹ کرتا ہے. آفٹر گریجویشن اس کے 6-7 ماہ بعد وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, تاکہ بچہ ایک دفعہ جب جاب کے اندر چلا گیا تو اس کے بعد وہ پے کرنا شروع کرے گا, اور وہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے اگلے 7-8 سال کے لیے, تاکہ وہ برڈن نہ آئے بچے کے اوپر کہ جلدی پے کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. 50% ایڈ اور 50% فی ہم نے ڈسکس کر لی. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 50% آپ کو اومٹ کر دیتے ہیں, مطلب ایڈ مل گئی, فائنینشیل ایڈ آپ کو مل گئی, اور 50% لون ہو گیا. اچھا. پچھلے والے میں کیا تھا کہ 50% آپ کو لون مل رہا ہے اور 50% آپ پے کر رہے ہو. ابھی تھرڈ والا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو 50% لون ہوگا, اسی طرح سے آپ کا جس طرح سے لون تھا, 50% آپ کو ایڈ دے دی. تو آپ نے ابھی اپنے طرف سے ایٹ دس پوائنٹ کچھ نہیں دے رہے آپ, لیکن فیوچر میں آپ کو جا کے دینے پڑتے ہیں. تو نارملی یہ ایسا ہوتا ہے جو مڈل کہہ لیں کہ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں لمس کی ہاسٹل وغیرہ, بچے کے خرچے, تو اس طرح کے سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ ایسے بچے فال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100% آپ کو فائنینشیل ایڈ فیس جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل ایڈ میں چلی جاتی ہے. آپ کا کوئی لون نہیں ہے, آپ نے لیکن ہاسٹل کے پیسے دینے ہیں, ایڈمیشن جو ہوتا ہے اس کی فیس دینی ہے, اس کے علاوہ سیمیسٹر رجسٹریشن, یہ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کا کہہ لیں کہ شروع میں بنتا ہے, اور بعد میں
लाख 1.5 लाख रुपए की आ रही होती है, यानी फाइनेंशियल फीस जो लम्स की पर क्रेडिट फीस है ना, वो आपको नहीं पड़ रही होगी, वो आपको टोटली लोन एड मिल रही होगी। और बाकी जो है वो आप हॉस्टल की हो गया, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ खुद अफोर्ड कर रहे होगे। ये कह लें, इसको कहते हैं 100% स्कॉलरशिप। अच्छा। इसके अंदर फीस जो है वो आपकी 100% लिमिटेड है, लेकिन आपके बाकी सारे एक्सपेंसेस आप खुद कवर कर रहे हो, हॉस्टल वगैरह के और वो सारे हाँ आपको देने। ये हो गया 100%। अब उसके बाद लास्ट जो है, जो कि आई थिंक 5वां सेक्शन बन जाता है, वो है 120%, जिसके अंदर एक NOP का बच्चा मोस्टली फॉल करता है, जिसके अंदर मैं फॉल कर रहा था। उसके अंदर ये होता है कि आपकी 100% फीस ओमिटेड है, उसके अलावा आपका हॉस्टल फीस NOP कवर करता है, वो भी ओमिटेड। उसके अलावा हमारे टाइम पे अराउंड 50,000 स्टार्टअप 46,000 से शुरू हुआ था और 76 तक लास्ट हमने विड्रॉ किया था। ये इसको कहते हैं स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा। तो ये कौन सी ईयर से कितने ईयर तक है जो आप ये आपको हर सेमेस्टर मिलता है। और नहीं, जो आप बता रहे हो कि 46 से 76, ये आपका बैच कितना था कि 2020 में हम आए थे, 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उस वक्त हमारा स्टार्टअप था, स्टाइपेंड था 76। अभी जो इस वक्त विद इन्फ्लेशन 2025 के अंदर इन्होंने स्टाइपेंड पर सेमेस्टर 1 लाख अराउंड 20,000 कर दिया। अच्छा। तो अब स्टाइपेंड भी आपको, अगर आप 120% पे हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी, आपको हॉस्टल का कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा आपको पर सेमेस्टर 1,20,000 रुपीज़ लम्स के अंदर खुद को अफोर्ड करने के लिए भी मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स अक्रॉस द कंट्री। आपको कोई ऐसी स्कॉलरशिप और देखने को नहीं मिलेगी जिसके अंदर एक लम्स अगर आप सारा कुछ कैलकुलेट करो तो ये 70 लाख से अबव जा रहा है इस वक्त। तो NOP के अंदर आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो एक 70 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आप विन करते हो, और ये ऑलमोस्ट 150 से 200 बच्चा हर साल ले रहा होता है। तो इसके दौरान इसके लिए जो बंदा भी स्ट्रगल करेगा और एक एफर्ट पुट करने के लिए तैयार है, तो वो एक तो स्कॉलरशिप लेगा, उसके बाद लम्स का टैग लेगा। वो तो आपको भी आइडिया है कि मार्केट के अंदर लम्स के टैग की कितनी वैल्यू है। तो लम्स से जब आप एक दफ़ा पढ़ के निकल गए तो एक तो आपका होराइज़न बहुत ब्रॉड हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आप मार्केट के अंदर भी आप काफ़ी वैल्यूएबल हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि ये तो है कि लम्स का टैग एक ज़ाहिर मैटर करता है, क्योंकि शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी उससे फ़र्क वगैरह है, तो वो कहते हैं कि जो लम्स का ग्रेजुएट है उसको प्रेफर करते हैं अक्सर जॉब्स वगैरह में भी। लम्स तो खुद भी ये शायद दावा करता है कि 99% या 90+ है अलबत्ता उसका, कि जो भी लोग उसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी जॉब्स लग जाती हैं पहले ही ग्रेजुएट होने से। हाँ जी, ऐसा ही है। अगर कोई बच्चा खुद प्रेफर कर रहा है कि वो जॉब नहीं करना चाहता, तो वो अलग बात है। वैसे मेरे जो बैच की जितने भी बच्चे थे जो जॉब करना चाहते थे, उन सब की जॉब्स हो गई हैं इस वक्त। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि मैं कहूँ कि स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए। कुछ लोगों की फिर प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, CSS वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली जॉब नहीं कर रहे, तो उस वजह से वो 10% या 5% कट आ जाता है। वैसे जॉब के हवाले से इस वक्त तक लम्स के ग्रेजुएट्स को कोई मसला नहीं है। उसकी एक वजह भी है, उसकी वजह यह है कि लम्स के अंदर बाकी जो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह से सुना है, उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। बच्चों को 4 सालों के अंदर ग्रूम करने के लिए क्लासेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके बोल चाल के ऊपर काफ़ी फोकस कराया जाता है। उसके अलावा आप जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं, डाटा के रिलेटेड हो गए या फिर मॉडर्न स्किल्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी एकेडेमिया अक्सर ऐसा होता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस से लैग कर रहा होता है, बहुत पीछे हो रहा होता है, लेकिन लम्स के अंदर बहुत सारी एडवांस स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। जिस तरह से अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इस वक्त ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनके ऊपर कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। अगर हम डाटा वाली साइंस की साइड की बात करें, टैबलियो, उसके अलावा पावर BI, इनके ऊपर कोर्सेज़ ऑफ़र होते जा रहे हैं। सही। फाइनेंस वाली साइड पे बात करें तो उसके अंदर भी हम आपको काफ़ी मॉडर्न डे जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं, सो दैट बच्चा इंडस्ट्री में जाने के लिए रेडी हो। तो ये वजह है कि जब बच्चा एक कंपनी के अंदर जाने के लिए तैयार है, उसकी कम्युनिकेशंस अप टू द पार हैं, तो वो ऑब्वियसली प्रेफर होगा एज़ कम्पेयर टू एन अदर यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे को उतना ग्रूम नहीं किया गया। तो ये वजह है कि लम्स के बच्चे मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर जॉब लैंड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और मेरा इसमें क्वेश्चन निकल रहा है कि जो अपना बच्चा वहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है लम्स से, वो अगर वो ग्रेजुएट होने के बाद डिसाइड करता है कि मैंने मास्टर्स के लिए जाना है, या वो CSS कर रहा है और उसने जो डिग्री की हुई है लम्स से, वो उसने की हुई है लोन पे और वो 50% कुछ इस पे, तो वो क्या उसकी ऑप्शन उससे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसने लोन भी वो 6-7 माह ज़ाहिर है उसने वो वापस पे करना है इंस्टीट्यूट को, या फिर उसको कोई इसमें अलग से कोई सूरत हाल है? लोन के हवाले से अभी कि क्या आप इसको और डिले कर सकते हो या नहीं, हाँ। इसके हवाले से मुझे अभी कंफर्म नहीं पता ये बात,
لیکن یہ ہے کہ لمز کافی حد تک کمپرومائز کر لیتا ہے. ایون کہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ کچھ بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ 4 سال کے اندر ڈگری نہیں کمپلیٹ ہو پاتی, تو وہ 5ویں سال کے اندر بھی تھوڑا بہت آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور اگر آپ CSS والی سائڈ پہ جا رہے ہو اور آپ فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ بات کنوے کرو, تو وہ آپ کو شاید اگر 6 مہینے بعد قسطیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو وہ 1 سال کے بعد بھی آپ کی قسطیں اسٹارٹ کر لیں گے. وہ اس طرح سے کمپرومائز کر لیتی ہے لمز کی ایڈمنسٹریشن کافی حد تک بچوں کے ساتھ. ماسٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی زیادہ بچے جاتے ہیں, لیکن ماسٹرز افورڈ کرنا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا آپ NOP اگر آپ NOP بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہو جس میں آپ کو فائنینشیل ایڈ فل مل رہی ہے, تو اس کے بعد جو ابھی کرنٹ ڈیموگرافکس ہیں یا پھر کرنٹ جو ایک ریٹس چل رہے ہیں ڈالر کے, وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہے, وہ ماسٹرز ابھی افورڈ کرنا پھر ایسے بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جنرل پریکٹس یہی ہے کہ آپ گریجویٹ کریں, 4-5 سال کے انڈسٹری کا ایکسپیرینس کریں, اس دوران تھوڑی بہت سیونگس کر کے پھر ماسٹرز کے لیے چلے جائیں. پھر ماسٹرز کے لیے بھی کافی سارے آپ کو اسکالرشپس مل جاتی ہیں, جس طرح سے چیوننگ اسکالرشپ ہے, اس کے علاوہ ایرسمس منڈس کا اسکالرشپ ہے, پھر فل برائٹ اسکالرشپ ہے. یہ ماسٹرز کے اندر کافی ساری ہوتی ہیں, یہ 4-5 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کو مل سکتی ہیں. تو اس دوران اس کے اندر بھی کافی سارے NOP کی بیک گراؤنڈ کے بچے پھر ان اسکالرشپس کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو کہ ایک لمس میں آنا اور 4 سال کا عرصہ گزارنا, اس کے بعد اپنی کیا ایک مطلب بن جاتی ہے نا انسان کی پریفرنس, آپ لوگوں کو اس میں ریکمینڈ کرتے ہو, اور کیا ایسا کچھ لمس نے دیا جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں آپ ہوتے, یا آپ کے اسکول فیلوز, آپ کے کالج فیلوز کسی اور انسٹیٹیوٹ میں, تو یہ آپ کو تھوڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو لمس کا گریجویٹ ہے اس میں اور کسی بھی دوسرے انسٹیٹیوٹ سے, تو لمس کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ وہ ہی اتنے آؤٹ ریچ پروگرامس بھی کرا رہا ہے اور اتنی مہنگی فیس بھی ہے, پھر اس کے باوجود ایک اس نے اپنا ٹیگ بھی مینٹین کیا ہوا. اچھا, لمس کا ایک جو یونیک پوائنٹ ہے نا, جو کہ بہت زیادہ لائک فیوریبل ہے اسٹوڈنٹ کے حق میں, وہ یہ ہے کہ ایک کیمپس لائف جو لمس کی ہے نا, وہ بہت زیادہ کیوریٹڈ ہے. ببل بھی لمس کے اندر ہم بولتے ہیں کہ ایک ببل کریٹ کیا ہوا ہے آپ نے, تو اور یہ US کی یونیورسٹیز کو فالو کر کے ہی پیٹرن سارا کچھ بنایا گیا. تو لمس کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ وہ کورسز نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھ رہے ہوتے ہو, لوگوں کے ساتھ کھانا پینا سیکھ رہے ہوتے ہو. سو ایک آپ پیٹرن سیکھتے ہو لائف کے اندر کہ کس طرح سے سکسیزفل لوگ یا ایسے لوگ جو کہ انڈسٹری کے اندر کل کو جا کے سکسیزفل ہو رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں چیزوں کو. تو آپ بھی اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہو, پھر سینئر سے گائیڈنس لیتے ہو. تو وہ ایک جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو اس حساب سے آپ خود کو اوور ٹائم کرافٹ کر لیتے ہو. لیکن اگر ایک یونیورسٹی کے اندر ہو آپ جہاں پہ وہ ماحول ہی نہیں ہے, تو پھر اوبیسلی آپ سینئرز نے بھی آپ کے اسٹرگل کیا, آپ بھی آگے اسٹرگل کرو گے. تو اس حساب سے لمس کے اندر بچوں کو کافی ایج مل جاتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے جس کے اندر ہر بچہ محنت کر رہا ہے, بچہ کیمپس لائف انجوائے بھی کر رہا ہے, اوور ٹائم گروم بھی ہو رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈسٹری کے اندر وہ پلیسمنٹس بھی لے رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے یوزلی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمٹ ہونے کی کہ ان کے پاس کوئی اسپورٹس کا کوٹا یا ادروائز کچھ بھی گورنمنٹ ان کی اگر جاب ہوتی ہے کسی ان کے پیرنٹس کی یا کچھ اس طرح سے, تو لمس کچھ اس طرح کا اپنا کرائٹیریا رکھتا ہے ایڈمیشنس کا؟ نہیں, اس طرح کا کرائٹیریا اسپورٹس کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو امپلائیز ہیں اس کے حوالے سے بھی نہیں ہے. لمس کے البتہ جو اپنے امپلائیز ہیں وہ ٹوٹل کوئی 1000-1200 جو بھی ہیں, ان کے حوالے سے کچھ فائنینشیل ایڈ کے حوالے سے پالیسیز ہیں جن کا ایز سچ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ وہ چند ایک بچے ہوتے ہیں جو کہ اویل کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پروفیسرز کے جو بچے ہیں وہ تو ان کو تو یہاں پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز بھی. اچھا. تو جو ایڈمنسٹریشن کے تھوڑے بہت ہیں بچے, ان کو فیسلٹی ملتی ہے تھوڑی بہت, لیکن آئی ایم ناٹ اویئر کہ وہ کیا پالیسی ہے. اور لمس کے جو NOP پروگرام کے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ زیادہ تر یا کئی دفعہ اس دن ماسٹرز بھی واپس لمس ہی کر ہوتے ہیں, تو اس میں ان کو کچھ نہ کچھ ایج ملتا ہے اس کے اوپر؟ ماسٹرز لمس کا جو اسکول اینڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ والا ہے وہ تو موسٹلی فنڈیڈ ہوتا ہے, تو اس کے لیے اپنے ایڈمیشن کرائٹیریاز ہیں, وہ آپ نے اگر میٹ کر لیے تو آپ ماسٹرز کر سکتے ہو. لیکن موسٹلی لمس کا بچہ اگر انڈر گریڈ کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کی پریفرنس یہ نہیں ہوتی کہ وہ ماسٹرز ادھر سے کرے, وہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ ماسٹرز یا PhD یا جو بھی کرنا ہے وہ پھر باہر کی کسی یونیورسٹی سے جا کے کرے, سو دیٹ ایک ایکسپیرینس آپ نے لمس کا لے لیا, اس کے بعد آپ ایک باہر کا ایکسپیرینس بھی امپروو کرتا رہتا ہے بندہ اپنے آپ کو. ہاں جی, لیکن ماسٹرز کے حوالے سے کافی زیادہ ساری اسکالرشپس خاص کر کے STEM میجرس کے اندر, فزکس, بایو کیمسٹری, میتھس, اس کے اندر کافی ساری اویلیبل ہیں, اور PhDs بھی اب آفر ہو رہی ہیں ان سبجیکٹس کے اندر لمس کے اندر. سو اس کے کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہیں اوبیسلی, سارا کچھ ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, گیٹ جس کا نام ہے,
اچھا اچھا. تو وہ پھر آپ کو کسی ایسے بندے سے پوچھنا پڑے گا جو کہ ماسٹرز کر رہا ہو یا پی ایچ ڈی کر رہا ہو. پی ایچ ڈی یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کے اندر فزکس میتھس کیمسٹری ان کے اندر ہو رہی ہے اور کافی اچھے لیول کی ریسرچ بھی چل رہی ہے لمس کے اندر. سو اگر آپ اسٹیم میجرز کے اندر ہیں تو آپ کو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی روٹ لمس کے اندر دیکھنا چاہیے. اگر آپ باہر والا ٹارگیٹ نہیں کر رہے تو لمس بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کو اکثر اسٹائپنڈ بھی مل رہا ہوتا ہے, پھر فیس بھی نہیں ہوتی گریجویٹ ایڈمیشنس کے اندر. تو وہ بھی ایک آپشن ہے جو کہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر جو ایڈمٹ ہونے کے بعد یا کتنا کو فرق ہے ایک لمس کے ببل کے اندر اور ایک نارمل لائف کے اندر, آپ یعنی کہ اگر کمپیریزن کریں اس کو کسی بھی طرح سے کہ نارمل حالات کے اندر یا نارمل انسٹیٹیوٹ کے اندر جو اس طرح سے چیزیں جو کہ کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہیں, یعنی کہ اگر کسی کا لیٹس سپوز لمس میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں کر رہا ہے تو وہ اپنی کون کون سی اسکلس پہ کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے کام کر سکتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کور ہیں لمس کا, جس نے لمس کو لمس بنایا ہے بیسیکلی, وہ آپ کچھ کر سکتے ہو ایکسپلین اس معاملے میں کہ کیا کیا چیزیں جس پہ وہ کام کرے تو وہ کچھ اس کے قریب ہے یا اس کے ایکویلنٹ ہے جو کہ اسے ماسٹرس پہ بھی پھر ہیلپ کرے گا؟ آئی تھنک کافی زیادہ سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ اکیڈیمکلی تو اچھا کر دیتے ہیں آپ کو, لیکن وہ بچوں کی گرومنگ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کرتے. تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے جو انڈسٹری پروفیشنلز ہیں انہیں کے ساتھ آپ جلدی انٹرنشپس کر لیں. نارملی آپ کو پش نہیں کر رہے ہوتے لیکن لمس کے اندر پش کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرا جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا پروگرام ہے اس کے اندر فائنینس یا اکاؤنٹنگ کی انٹرنشپ کمپلسری ہے ان آرڈر ٹو گریجویٹ. اچھا, تو اس طرح کا یہ ہے. اس کے علاوہ پرسنل گرومنگ جو ہے اس کے اوپر تو آپ خود سے کام کر سکتے ہو, ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کریں اپنی جو فیلڈ کے حوالے سے ہیں, اور گو آؤٹ ان دا ورلڈ, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اگر اکثر مطلب ماحول اگر نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی کے اندر تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت کریں یا پھر آن لائن کنیکٹیڈ ہو جائیں جو کہ اچھا کر رہے ہیں آپ کی فیلڈ کے اندر, سو دیٹ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ کیونکہ ہر فیلڈ کا ڈفرینٹ ہے. آپ فائنینس کے اندر کریک کرنے کی ڈفرینٹ اسکلس چاہیے آپ کو, لیکن اگر کمپیوٹر سائنس ہے تو اس کے اندر آپ کو پرابلم سالونگ چاہیے, تو وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. ہر چیز کے حوالے سے ڈفرینٹ ہیں, لیکن کچھ یونیورسٹیز اوبیسلی اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ یونیورسٹیز کے اندر یہ لیکنگ ہے. تو جب آپ کے پاس اگر آپ ایسے ادارے کے اندر ہو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ نہیں مل رہی مجھے, تو پھر آپ کو یہ ہے کہ خود اسٹیپ لینا ہوگا. آن لائن دنیا کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کو سرٹیفکیشنز بھی مل جاتی ہیں, آپ کو پروگرامز بھی مل جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. 3-4 سال اگر آپ نے وہ سیلف بلڈنگ سیلف اسکل لرننگ کر لی تو پھر آپ انہی لمس کے بچوں کے ساتھ آ کے کمپیٹ کر رہے ہوگے. انڈسٹری کے اندر ہم لوگ جب ابھی پلیسمنٹس ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ ایل ایس سی کے بچوں کی, نسٹ کے بچوں کی, پی یو کے بچوں کی, ایون کہ پی یو سی آئی ٹی کے کمپیوٹر سائنس والوں کے جو تھے ان کے اندر پی یو سی آئی ٹی کے بچوں کی بھی پلیسمنٹس ہوئیں. تو بچہ ایک سرٹن جو کرائٹیریا ہے انڈسٹری کا وہ میٹ کر جاتا ہے, وہ آئدر لمس سے ہے یا کسی اور یونیورسٹی سے ہے, اس کو تو اپرچونیٹی ملے گی ہی. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل لمس کے اندر بھی آگے لیزی بن کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ اس چیز کو نہیں کریک کر سکتے, ایون بینگ ان لمس بھی. ہاں, ان کے لمس کہ آپ کو ٹیگ دے رہا ہے وہ اس کا ایج ضرور ہے, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کی اپنی محنت ہے. صحیح سے. تو اچھا, اس کو اگر پورے کو ریپ اپ کریں ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو, اور آپ ایٹ دا اینڈ ہمارے ویورس کو یا کوئی اس میں لمس میں پڑھنا چاہ رہا ہے یا کسی بھی اوپن اینڈ رکھتے ہوئے آپ پہ کہ کیا ان کو میسیج دو گے یا کیا کچھ اپنا کچھ بھی ورڈس وغیرہ جو ان پہ آپ کرنا چاہو؟ اوور ٹو یو ہیٹروڈن. ہاں جی, میں میرے خیال سے ایڈریس کروں گا ایک میٹرک یا ایف ایس سی کے بچے کو کہ اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے ہو جس میں آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تو صرف این او پی نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ تعلیم کا شوق ہے آپ کو تو اس وقت تعلیم فنڈ کرنے والے لوگ بہت موجود ہیں. آپ شوق کو پرزیو کرو, ایجوکیشن آپ کو, اور دنیا کے اندر ہائیسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ایجوکیشن کا ہے. تو ایجوکیشن آپ ضرور پرزیو کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ این او پی میں بھی اپلائی کریں, ہر جگہ پہ ہاتھ پیر ماریں گے, نکلیں گے اپنے گھر سے تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا. اور این او پی کے لیے بھی اپلائی کریں, نسٹ یا آئی بی اے کا بہت اچھا پروگرام ہے, اس میں اپلائی کریں. لیکن یہ ہے کہ اپنی انڈر گریڈ کی ڈگری کسی ایک میجر کے اندر ضرور کریں, اور ایف ایس سی کے بعد تھوڑا سا مطلب خود کو اوپن مائنڈیڈ کریں, کچھ سیکھیں. اس کے علاوہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم رٹا مار کے اوبیسلی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس رٹے کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا, ہاں جو ایک بچہ ہے تو
اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سے تھوڑا سا صرف میڈیکل ہی سکسیس نہیں ہے, اس کے ابھی جو سب سے زیادہ جو فیلڈ کے اندر ریسنٹ گریجویٹ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ میڈیکل والے ہی ہیں. تو میڈیکل کے علاوہ بھی فیلڈز ہیں, صرف وہی آپ کا سکسیس کا الون پلر نہیں ہے, اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ پرزیو کر سکتے ہو. تو خود کو تھوڑا اوپن مائنڈیڈ کریں, اس کے علاوہ آپشنز ایکسپلور کریں, ملٹیپل آپشنز رکھیں, بیک اپ آپشنز رکھیں پرائمری کے. یہ ٹارگیٹ یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ یہ بھی ہے, تو 3-4 آپشنز کے اندر اپلائی کریں, اور کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اندر آپ آ جائیں. آپ بہت کچھ سیکھو گے جب آپ اپنے گھر سے نکل کے آؤ گے, لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن تک آپ ضرور پرسیو کریں, اس کا آپ کو ساری زندگی کے لیے فائدہ ہوگا. بلکہ مجھے آپ کی بات سے ایک یاد آیا کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی لگژری ہے کہ آپ کو پے کوئی اور کر رہا ہے اور نالج آپ حاصل کریں یا ڈگری آپ حاصل کریں. وہ بتاتی تھی کہ کس طرح سے ان کی بھی اسی طرح اسکالرشپس لگیں اور فل برائٹ پہ جا کے ہوں یو ایس اے سے یا باہر سے کہیں سے پڑھ کے. تو واقعی ایک سب سے بڑی لگژری ہے, لیکن وہ ایسے نہیں ملتی. اس کے لیے ہاتھ پیڑ مارنے پڑتے ہیں, جتنی محنت کرے, جتنی بندہ کوشش کرے, اسی کے لیے رہا. چلیں, بہت شکریہ رمضان بھائی, آپ نے ٹائم دیا, اور امید ہے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ہمارے ویئرس کو بھی ملا. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. نائس.